دیوان باہو میں شعر مولانا کے نقوش۔ اسلامی عرفان و تصوف نے اپنی جوشدار اور خروشناک سرچشموں کے ساتھ اسلامی معاشروں میں ایسے بلند سر اور گہری جڑوں والے نخلوں کو پروان چڑھایا ہے جو ہستی در نیستی و نیستی در ہستی کے نعرے کے ساتھ جاودانی کی سرحدوں کو چھو چکے ہیں۔ عارف شاعر دیگر صوفیوں اور سالکوں کے مانند ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ مادیت میں الجھے ہوئے انسان کو ذکر و یاد خدا کے ذریعے توحید و یکتا پرستی کی جانب دعوت دے۔ ان کی یہ سعی اور اذکار سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اس دنیا کو اپنا ابدی ٹھکانہ نہ سمجھے اور اس حقیقت کو پالے کہ یہ دنیا فانی ہے اور صرف خدا ہی باقی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ سب سے پہلے ان دو عظیم عارفوں کی زندگی اور کارناموں پر ایک سرسری نظر ڈالنا ضروری ہے۔ مولانا جلال الدین محمد بلخی 31 ربیع الاول سن 604 ہجری کو بلخ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام بہاؤالدین ولد اور والدہ کا نام مومنہ خاتون تھا۔ مولانا کے والد سلطان العلماء محمد بن حسین خطیبی جو بہاؤالدین ولد کے نام سے مشہور تھے، اپنے زمانے کے جلیل القدر علماء میں شمار ہوتے تھے اور بلخ کے لوگ انہیں ایک سلطان کی طرح احترام اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مولانا اپنے والد کے وفات کے بعد جب ان کی عمر 26 برس تھے، والد کی وصیت اور مریدوں کی درخواست پر ان کے مسند پر بیٹھ کر وعظ و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ جیسا کہ شمس تبریزی نے فرمایا، وہ قیل و قال میں مصروف ہو گئے۔ بہاؤالدین ولد کے وفات کے 1 سال بعد سید برہان الدین محقق ترمذی مولانا سے جا ملے اور ان کی تربیت و رہنمائی کا بیڑا اتایا۔ انہوں نے مولانا کے روح کو سلوک و عرفان کی راہوں سے آشنا کیا۔ ترمذی کو مولانا کی عرفانی زندگی میں نہایت مؤثر شخصیت قرار دیا جا سکتا ہے۔ مولانا جب اب بھی قیل و قال میں مشغول تھے، یکایک شمس حقیقت اور عشق کا آفتاب ان کے پاک دل پر چمکنے لگا اور ایسے روشنی بکھیر دے کہ ان کے اس نور سے خیرہ ہو۔ مولانا نے اپنا طریقہ اور راستہ یکسر بدل دیا۔ یہ وہ عظیم طوفان تھا جس نے اس پر امن بحر کو متلاطم اور موجزن بنا دیا، اور وہ طوفان کوئی اور نہیں مولانا شمس الدین تبریزی تھے۔ شمس کے اس انقلابی ظہور نے مولانا کی روح کی کشتی کو عشق و مستی کی بے قرار سمندر میں ڈال دیا اور ایک زاہد شخص کو عاشق ترانہ گو میں بدل دیا۔ جیسا کہ حضرت مولانا خود فرماتا ہے، زاہد بودم ترانہ گویم کردی، سرفتنہ بزم و باده جویم کردی، سجادہ نشین باوقار بودم، بازیچه کودکان کویم کردی۔ اور یوں ہوا کہ مولانا ساز کے آخری لمحے تک عشق خدائی کی دیوانگی اور تلقین سے دستکش نہ کیا۔ انہوں نے مثنوی معنوی دیوان شمس فی مافی اور بے نظیر اور نایاب مقالات جیسے آثار جاودانی تخلیق کی۔ حضرت مولانا جو عاشقوں کے پیر و پیشوا تھے، اپنی عمر کے 68ویں سال میں بیماری کمزوری کا شکار ہوئے اور آخرکار 5 جمادی الاخر 672 ہجری کو لبریز جام جان کو آفرین کے فرستادے کے سپرد کر دیا۔ سلطان محمد باؤس سن 1039 ہجری کو شورکوٹ کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اپنی ابتدائی تعلیم وہیں مکمل کی۔ سن 1102 ہجری اس دنیا سے پرد فرما گئے۔ ان کے والد سلطان بایزید زمانے کے معزز اور باوقار شخصیت تھے جنہیں لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ سلطان باہو طریقت قادریہ کے پیرو تھے اور شیخ عبدالقادر جیلانی سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ تاہم ان کے مرشد حقیقی کے بارے میں آراء مختلف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ حضرت حبیب اللہ قادری ان کے مرشد تھے، مگر زیادہ تر محققین کا خیال یہ ہے کہ وہ پیر عبد الرحمن کی دست ارادت پر بیٹھے تھے۔ اکثر محققین کے مطابق سلطان باہو نے علوم ظاہر پر زیادہ توجہ نہیں دی، جیسا کہ خود ان کا قول ہے، من و حضرت محمد ہر دو امی ہستیم، یعنی ہم دونوں، میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے۔ سلطان باہو نے عرفان ادب میں بے شمار آثار تخلیق کیے۔
جن میں سے اکثریت فارسی اور عربی زبانوں میں ہے۔ ایک محقق کے مطابق سلطان باہو کی تصانیف کی تعداد 140 ہے، اور شعر ایک مشترکہ فریاد۔ شعر کو ایک ناقابل تعریف مظہر کہا گیا ہے، یا یوں کہیے کہ شعر وہ کیفیت ہے جو ہر تعریف سے بلند ہے۔ اس کا منبع الہام اور اندرونی سوز ہے۔ ایک اور تعبیر کے مطابق شعر کلمات کا حشر ہے جو شاعر کی تخلیق میں ظہور پاتا ہے۔ اس مختصر نگاہ کے ذریعے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اندیشہ اور تخیل شعر کے دو بنیادی ستون، جوہر اور نچوڑ ہے۔ اس لیے وہ شاعر جن کے خیالات اور عقائد مشترک ہو، ان کے اشعار میں موضوعاتی مشابہت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات عروضی ساخت یعنی وزن و بحر میں بھی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خسرو کو سعدی ہند کہا گیا ہے، اور خسرو کے بعض غزلیں سعدی کے اشعار سے خاصی مشابہت رکھتے ہیں۔ اسی طرح حافظ اور گوئٹے کے درمیان تخیل اور فکر کی ہم آہنگی بھی اسی نقطے میں مضمر ہے۔ گوئٹے کے حافظ سے ایسی دلبستگی تھی اور فکری ہم نوائی تھی کہ اس نے اپنا مشہور دیوان شرقی حافظ کے نام و یاد میں لکھا۔ شکلی لحاظ سے بھی حافظ کی بہت سی غزلیں اس کے امث شعراء سے متاثر نظر آتے ہیں۔ اسی طرح معاصر فارسی شاعری میں سہراب سپہری کے اشعار میں بھی ہم مرزا عبدالقادر بیدل کے کلام سے گہری قربت محسوس ہوتی ہے۔ اسلوب اور مکتب فکر بھی دو شاعروں کے کلام میں ہم آہنگی پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ دبستان ہندی کے دو شاعروں صاحب اور بیدل کے اشعار میں بہت سی مشابہتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہمزبا شاعروں کے اشعار میں ساختی مشابہت یعنی وزن و بحر اکثر عروضی ضوابط کے تابع ہوتی ہے، لیکن درمایا یعنی موضوع اور معنی شعراء کے نظریات اور عقائد پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ممکن ہے کہ دو شعراء کے اشعار ایک بحر اور وزن میں ہو، مگر ان کے معنی اور پیغام ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو۔ چنانچہ ان دو بزرگ اور ہم عصر فارسی گو شعراء دو مختلف اشعار پر نظر ڈالے۔ شیخ سعدی کا کہنا ہے، ایک بیت ہے: ای ساربان آہستران کارام جانم می رود، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود۔ یعنی ای ساربان آہستہ چلا کہ میری جاں کا قافلہ رواں ہے، اور وہ دل جو میرے پاس تھا اب میرے محبوب کے ساتھ جا رہا ہے۔ اور مولانا جلال الدین رومی بلخی کا ایک بیت ہے: باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم۔ یعنی میں نو عید کی طرح واپس آیا ہوں کہ قید کا قفل توڑ دوں اور اس ظالم گردش زمانہ کی پنجے اور ڈان توڑ دوں۔ یہ دونوں اشعار بحر اور وزن میں مشابہت رکھتے ہیں، مگر ان کے پیغام، جذبہ اور فکر بالکل مختلف ہے۔ سعدی کی غزل میں عشق و محبت کی لطیف اور حزین فضا ہے، جبکہ مولانا کی غزل میں عشق حق، آزادی اور انقلابی عرفان کی جھلک ہے۔ بے شک سعدی کا بیت نازک خیالی اور عشق شاعری سے لبریز ہے، جبکہ مولانا کا بیت ایک روحانی جوش و خروش یعنی حماسی روح سے سرشار ہے۔ اس لیے اس بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا کہ صرف بحر اور خارجی موسیقی یعنی وزن و آہنگ شعروں میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے، بلکہ دراصل یہ اندیشہ، خیال اور درون مایہ ہے جو دو اشعار میں ہم آہنگی یا اختلاف کو جنم دیتا ہے۔ دیوان باہو میں تقریباً 50 کے قریب غزلیں شامل ہیں، جن سب میں گہری عرفانی فضا محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ حضرت سلطان باہو خود اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی غزلوں میں شاعرانہ نزاکت کم ہے، تاہم ان کی تصوف پر مبنی نظریات اور عقائد ان اشعار میں بھرپور انداز سے جھلکتے ہیں۔ آئیے دیوان باہو کی پہلی غزل پر نظر ڈالیں۔ البتہ یہ ترجمہ ہے جو اصل شعر فارسی میں: لا موجود الا ہو، یقین ہے مجھ کو عالم میں کہ لا معبود الا ہو، ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو۔ جو ہے ہاتھوں میں تیغ لا، کریں گے اور باتیں کیا، نہ مانگو غیر حق یاری کہ لا فتاح الا ہو۔ بلا لالا کو اور لا کر
بلا لا لا کو اور لا کر کہو اللہ اللہ کر، سبھی وحدت پہ سودا کر کہ لا مطلوب اللہ هو الاول هو الآخر، تجلی ہو گئی ظاہر ہے بے شک ذات حق حاضر کہ لا فی الکون الا ہو، جو خود کو کر دیا فانی، نہ ہی ثالث نہ ہی ثانی، هو الواحد هو المقصود ولا موجود الا ہو، جو خود کو کر دیا فانی، نہ ہی ثالث نہ ہی ثانی، هو الواحد هو المقصود ولا موجود الا ہو، هو الہو هو الحق ہو، نہ کہنا غیر اللہ ہو، هو الہو هو الحق ہو، نہ پڑھنا غیر اللہ ہو، بلاؤ ایک کہا ہو ایک، میں دل میں مانتا ہوں ایک، یہی میں جانتا ہوں ایک، نہ ڈھونڈو غیر اللہ ہو، جہاں کو دیکھ پایا ہے هو الحق کو چنایا ہے، دکھا ہے ایک دکھایا ہے، نہ دیکھا غیر اللہ ہو، میں خود غمخوار ہوں اپنا، میں ہو کار ہوں اپنا، دل و جا دے دیا ہو کو، نہ پایا غیر اللہ ہو۔ حضرت سلطان باہو اس غزل میں شعری اصولوں اور عروضی ضابطوں کی تابع نظر نہیں آتی، نہ قافیہ اور ردیف کی سختی اور نہ ہی وزن کی پابندی ان کے لیے اصل مدعا ہے۔ باہو کے لیے شعر محض وسیلہ ہے اپنی عرفان عقائد اور باطنی کیفیات کے اظہار کا۔ اس غزل میں صرف اور صرف ہو کی عرفانی صدائی گونجتی ہے۔ جیسا ہم جانتے ہیں کہ یہ غزل بحر متحد الارکان میں ہے، جس کا وزن ہے مفاعل 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 مفاعل، اور اگر تھوڑا سا تجزیہ کرے تتن تن تن تتن تن تن تتن تن تن تتن تن تن، یہ وزن ایک خاص رقصانگی، وجدانی سرمستی اور داخلی روانی پیدا کرتا ہے جو کلام کو حالت سما کے قریب لے آتا ہے۔ یہی تیغ بازی یا تلوار کشی کلامی سلطان باہو کی وہی فنکاری ہے جو مولانا رومی کی ہا بھی جلوگر ہے۔ عاشقان را شادمانی و غم است، دست مزد و اجرت خدمت هم است، غیر معشوق ار تماشایی بود، عشق نبود هرزه سودایی بود، عشق آن شعله است کو چون برفروخت، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت، تیغلا در قتل غیر حق براند، در نگر زان پس که بعد لا چه ماند الا الله باقی جمله رفت، شاد باش ای عشق شرکت سوز زفت۔ مولانا چون عشق خدائی کا قائل ہے، وہ یہاں بھی غیر حق کی مکمل نفی اور صرف خدا کی بقا پر زور دیتا۔ اس کی نگاہ میں عشق وہ آتش ہے جو سوائے معشوق کے ہر شے کو جلا کر راکھ کر دیتے، اور تیغلا کے وار سے جب ہر غیر مٹ جاتے تب صرف الا اللہ باقی رہتا ہے۔ در مدرسه آدم با حق چو شدی محرم، بر صدر ملک بنشین تدریس ز اسما کن، چون سلطنت الا خواهی بر لالا شو، جارو زلا بستان فراشی اشیا کن۔ یعنی جب تو مدرسہ آدم میں حق سے آشنا ہو جائے تو ملائک سے بھی بلند مقام پایا اور اسماء الہی کی تعلیم دی۔ اگر تو اللہ کی بادشاہی چاہتا ہے تو لا کے درگاہ پر جا اور لا کے جاڑوں سے بھی ہر چیز کو صاف کر دے۔ قرآنی بنیاد کیا ہے اس میں؟ شاعر عارف کی اس مسلسل نفی غیر اور اثبات حق کی بنیاد وہی ہے جو قرآن کریم کے اس آیہ مبارک میں موجود ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سورہ قصص۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فانی ہے سوائے اس کی، حکم اسی کا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہی آیت تصوف اسلامی کے قلب میں دھڑکتے ہیں، اور یہی لا کی تلوار اور اللہ کی بادشاہی ہے جو باہو و مولانا دونوں کے کلام کو حیات ابدی بخشتی ہے۔
اس لیے فارسی کے عارف شاعر مختلف اسالیب کے ذریعے لا کے نفی اور الا کے اس بات کو اپنی شاعری کا محور بناتی آئی ہے۔ عارفوں نے لا الہ الا اللہ کو اذکار میں سب سے افضل یعنی اشرف الاذکار قرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ۔ اس لیے طریقت کے پیروکار اور حقیقت کے عارف اس ذکر کی تفسیر و تعبیر پر بہت توجہ دیتے۔ یہی سب ہے کہ سلطان باہو بھی ایک سالک طریق کے طور پر اپنی غزلوں میں لا الہ الا اللہ کا بار بار ذکر کیا ہے، اور ان کے غزلیں ساخت اور مضامین میں مولانا کی غزلوں سے حیرت انگیز مشابہت رکھتی ہے۔ دل میں خیال آیا کیوں خرقہ بدلنا چاہیے، سجادہ اور تسبیح کو ایک دم جلانا چاہیے۔ دل میں خیال آیا کیوں خرقہ بدلنا چاہیے، سجادہ اور تسبیح کو ایک دم جلانا چاہیے، یعنی عصا کو چھوڑ دوں، دلق صفا کو چھوڑ دوں، خود کو نہ کچھ بھی تول دوں، گھر کو اجڑنا چاہیے۔ صحرا کے جانب رخ کروں، خود سے بھی خود فارغ کروں، خون جگر ہر پھل میں ہو، من کو پکڑنا چاہیے۔ لے جاؤ میں خانے سے کچھ، پیتاؤ پیمانے سے کچھ، سب کو میں لگاتا ہوں آگ، سب کو لگاتا ہوں میں آگ، خود سے نکلنا چاہیے۔ لے جاؤ میں خانے سے کچھ، پیتاؤ پیمانے سے کچھ، سب کو لگاتا ہوں میں آگ، خود سے نکلنا چاہیے۔ مجنوں مگر بن جاؤ میں، مفتوں مگر بن جاؤ میں، صحرا کے جانب رخ کروں، خود سے بھی لڑنا چاہیے۔ جب تک خودی ہے اندرون، نہ صبر ہوگا نہ سکون، بیمار ہے تن سے جاں بے شک سنبھلنا چاہیے۔ میں ہوں غلام اس یار کو، ایک دوست ہوں دلدار کو، جاتا ہوں تنہا تن سے میں، باہو ہوں چھلنا چاہیے۔ جو شاعری کے شناسا ہے وہ فوراً محسوس کریں گے کہ یہ غزل دیوان شمس تبریزی کے غزلوں کی خوشبو لیے ہوئے ہے۔ بحر مستفعل کے ساتھ جو مولانا کی وجد مستی سے بھرپور غزلوں کا خاصہ ہے، جیسے باز آمدم چونید نو تا قفل زندان بشکنم۔ دوسرا غزل ای عاشقان من خاک را گوهر کنم۔ تیسرا ای عاشقان پیمانه را گم کردم، تا کی به حبس این جهان من خویش زندانی کنم۔ ردیف سازی کے میدان میں بھی سلطان باہو نے مولانا کے اسلوب سے بہت کچھ اخذ کیا ہے، جیسے مولانا کی مشہور غزل بی همگان بسر شود، بی تو بسر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود۔ یہاں بھی ولی یارست بے پرواہ ایک ردیف جملہ نما کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، ایک ایسی تکنیک جیسے مولانا دیوان شمس سے کمال تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح بعض غزلیں جیسے باہو کے درمیان مولانا کے زیر اثر لگتی ہے، تاہم باہو کے اشعار میں بعض اوقات وزنی لغزش یا مفہومی شکستگی بھی نظر آتا ہے۔ کون لے جاتا ہے پیغام آج میرے یار کو، کون درد دل سمجھ دیتا ہے اس دلدار کو، اس طرح ظالم نہ ہو اور ظلم نہ کر جان من، تیغ ایسا مت چلانا اپنے اس بیمار کو، بے کسو پر نامشقت بے دلو پر نا خیال، ظلم ہے پردہ نہ کرنا اس طرح رخسار کو، زخم دل کا پورا مرہم جانتے ہیں صرف آپ، اے طبیب عاشقہ کچھ چیز دے بیمار کو، صرف آتا ہے جفا یا جور تیرے نام سے، تو خدا کے واسطے درما کرو غمخوار کو۔ واضح کہ دیوان باہو میں مولانا رومی کے اکثر اثرات جا بجا دکھائی دیتے ہیں، کبھی اسلوب، کبھی وزن، کبھی مضمون اور کبھی عرفانی حالت، یہ سب مشترک عرفانی ماخذ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مولانا اور باہو دونوں ہی ایسے پیامبر عشق و توحید تھے جو انسان کو دنیا کے فرعونوں اور باطنی زنجیروں سے آزاد کرنا چاہیے۔ اسلامی عرفان تصوف کا پیغام باہمی قبولیت اور مہربانی ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم سب اس دنیا میں پناہ گزیں ہیں۔ عرفان میں کوئی سرزمین کسی خاص قوم یا لوگوں کی مخصوص نہیں، یہ دنیا تمام انسانوں کی مشترکہ ملکیت ہے۔ ہمیں آدم اس خستہ حال دنیا میں لائے ہے، جیسا کہ حضرت حافظ فرماتا ہے من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم۔
میں فرشتہ تھا، میرا جنت اعلیٰ تھا مقام، اس خرابے میں مجھے آدم نے لا ڈالا۔ مولانا کا پیام ہے کہ ہر کسی کو دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش، یعنی انسان جو اپنی اصل سے بچھڑا ہوا ہے فطرتاً اسی کی طرف لوٹنے کا مشتاق ہے۔ مولانا اور باہو کا عرفان اور تصوف ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان جو عالم صغیر ہے اس کے بارے میں سوچے، انسانوں کی روحانی سکون پر غور کرے، مذہبی، نسلی، لسانی اور جغرافیائی تعصبات کو ایک طرف رکھے اور ان تباہ کن جھگڑوں سے نجات کے لیے ملت عشق کی آغوش میں پناہ لے کہ حضرت مولانا نے فرمایا ہے ملت عشق از همه دین ها جداست، عاشقان را ملت و مذہب خداست۔ والسلام۔